سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو۔ حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے، ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حسر آ گئی، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ کائنات کی ہر شخص، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسٹ ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کل، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے، روز کی تسبیح کیسے پڑھ۔ پھر اس میں اور طاقت کا درس، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض،
زمین آسمان کا شہنشاہ، کیا طاقت ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو معلوم ہے۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش بر جان خویش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا تھا، اور اس پر اتنا ظلم اٹھایا، واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و زدبن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی۔
تھے بڑے بدصورت، اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ، میں کہا ابھی کم بن گئے، کوئی میرے تے بھی عاشق ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی ایک ہی چکر ہے۔ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو، وہ مصور تھا۔ تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بنوں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے۔ علم اللہ نے بہت دیا تھا۔ تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو۔ سبحان، انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ او بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم، اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا لا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں۔ کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتا چل؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقتل، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عز فحکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا۔ شرح جامع پڑھائی جاتی ہے؟ اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دے نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث، اور مشکات حدیث۔ تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے۔ کافی بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نل پہ دلا، وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں۔ صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی۔ ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی۔ اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا۔ نحو کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو، کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں، کنز بھی ہے۔ امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال، منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو۔ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، تم تکرار بھی نہیں کرتے، اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا۔
جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی. میں بصیرت سے بول رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ پہلا علم ہے. حدیث سے پہلے فا کیوں ہے؟ واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے. وَعْلَمْ. فا کس لیے؟ فا ہوتی ہے للفور. فَحَمَلَتْهُ. فا فوراً حمل ہوا. چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت. تو قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ. فوراً حمل ہو. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فا فوراً دور ایک جگہ گئی. پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. پھر فا 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 کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. پھر ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے. یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد. تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن کے ایس ایس پی. وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے. اللہ ان کا بھلا کر. تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے. میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹر ماڈل سکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس سے چلتا ہوں. انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے سی ایس ایس کے اس میں اسباق میں کلاس میں. ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ. اور جون کا مہینہ تھا. اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے ساتھ. میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی، اس کی بھی ٹوپی. تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول. وہ ایسے کھڑا ہے، اتوں آؤ. اس جگہ پتا سامنے بلا کھڑی ہے. کہنے گا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر دو، کھول دو. صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ. اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے. اب دوسرا منظر دیکھو. جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی؟ تو وہ فیصل آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا. لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں. تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی. سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے. ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا اور اندر ہم گئے. آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر.
وہ ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا، جو وہ وہاں ایس ایس پی تھا اس وقت۔ میں کہ بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی، چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتا۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے جو ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راون کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہی، تو ابھی ساڑھی تو موج ہو گئی۔ ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں، انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہے۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب
لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، وہ آیا تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہے۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصی ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو کچھ سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے، وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔
لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے. کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر. آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا. تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا. عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا. تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے. اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے. 18 دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا. 3 دن بغیر پانی کے گزارے. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے. کہا رافع کو بلاؤ. رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے. کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ. اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں. کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو. زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی. اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے. ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، تے دھاگا نہیں پا سکتا. جس دن دی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوندا ہے. میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. سر حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. میرے بھائی وہ کرن دے انہوں موج میلہ 4 دیہڑے ہیں، انہوں موج میلہ کرن دے انہوں میرے کو آون دے ووڑ ویکھی میں کی کرنا. ٹھیک ہوگی. ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں
تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتی۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے؟ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گنبد والے کے لیے درود پڑھو،